کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ. یا آپ تو لاجیکل ہیں، آپ کے پاس تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. انسان جب سے سوچنا سیکھا ہے تب سے ایک سوال اس کا پیچھا کرتا رہا ہے، کیا کوئی اوپر والا ہے؟ کبھی اندھیرے کمرے میں، کبھی قبرستان کے سناٹے میں، کبھی زمین ہلنے کے بعد یہ سوال پھر زندہ ہو جاتا ہے. اور اسی سوال پر ایک دن ہندوستان کے مشہور شاعر جاوید اختر اور مشہور اسلامک اسکالر مفتی شمائل ندوی آمنے سامنے آئے. یہ صرف ایک ڈیبیٹ نہیں تھی، یہ ایک سوچ کا ٹکراؤ تھا. میں ہوں نواز خان اور سامر خان ولاگ میں آپ کا سواگت ہے. جاوید اختر کوئی عام شخص نہیں، انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، غریبی، اسٹرگل، پالیٹکس اور کنٹراڈکشنز. جاوید اختر خود کو نہ پورا ایتھیسٹ کہتے ہیں نہ بلیور. وہ کہتے ہیں میں لا آدری ہوں، یعنی مجھے نہیں پتا. ان کا پہلا سوال سیدھا تھا، اگر خدا ہے تو مجھے صرف کہا جاتا ہے مان لو، ثبوت کیوں نہیں دیا جاتا؟ جاوید اختر کہتے ہیں سائنس پروف مانگتی ہے، اندھ وشواس سے دنیا آگے نہیں بڑھتی. پھر وہ دکھ کی بات کرتے ہیں کہ روز ٹی وی کھولو، کہیں جنگ، کہیں بھوک، کہیں معصوم بچے مرتے ہوئے. ان کا سوال بھاری ہو جاتا ہے، اگر خدا سب دیکھ رہا ہے تو یہ سب کیوں ہونے دیتا ہے؟ یہیں سے ان کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ آتا ہے، دنیا کا دکھ. جاوید اختر کا کہنا تھا اگر خدا رحمان ہے تو یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے؟ وہ ریلیجن پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. ہر مذہب خود کو سچ مانتا ہے، رولز الگ الگ ہیں، فیصلے کنٹراڈکشنری ہیں. اگر خدا ایک ہے تو اتنا کنفیوژن کیوں؟ ان کے لیے یہ اشارہ تھا شاید خدا کو انسان نے بنایا ہو. اب باری آتی ہے مفتی شمائل ندوی کی. ان کا لہجہ تیز نہیں تھا لیکن الفاظ گہرے تھے. مفتی شمائل ندوی نے کہا ہر چیز مائکروسکوپ کے نیچے نہیں رکھی جا سکتی. وہ ایک سمپل مثال دیتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تم اپنی ماں سے محبت کا پروف دو تو آپ کیا دکھاؤ گے؟ محبت محسوس ہوتی ہے، ٹیسٹ ٹیوب میں نہیں آتی. پھر وہ یونیورس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ زندگی، کیا یہ سب اپنے آپ بن گیا ہے؟ ان کا سوال سیدھا تھا، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، تو اس کائنات کا پہلا سبب کون ہے؟ اور یہی وہ کہتے ہیں کہ اس پہلے سبب کو ہم خدا کہتے ہیں. جاوید اختر صاحب کے دکھ والے سوال پر مفتی ندوی کا جواب الگ تھا. اگر خدا انسان سے چوائس چھین لے تو انسان انسان نہیں رہے گا. ظلم انسان کرتا ہے، خدا چوائس دیتا ہے. نیچر ڈیزاسٹر، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جنت نہیں. ان کا کہنا تھا اگر ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تو ایمان اور چوائس کا مطلب ہی ختم ہو جاتا. ایک طرف سوال تھا، دوسری طرف جواب. جاوید اختر خدا کو جھٹلا نہیں پاتے لیکن مان بھی نہیں پاتے. مفتی شمائل ندوی خدا کو لاجک سے سمجھاتے ہیں لیکن دکھ کا جواب ہر دل کو تسلی نہیں دیتا. اس مناظرے میں کوئی ہارا نہیں اور کوئی جیتا بھی نہیں. جاوید اختر نے سوچنے پر مجبور کیا، انوشواس کو چیلنج کیا. مفتی شمائل ندوی نے لاجک دیا، ایمان کا فریم ورک سمجھایا. دماغ کے لیے مفتی ندوی اور سوال جگانے کے لیے جاوید اختر. آخری فیصلہ اب آپ کے پاس ہے، کیا واقعی اس مناظرے میں کوئی ہارا یا کوئی جیتا؟ شاید خدا کو ثابت کرنا ممکن نہیں اور شاید جھٹلانا بھی نہیں. جاوید اختر نے ہمیں سوال کرنا سکھایا، بنا ڈر کے، بنا مجبوری کے. مفتی شمائل ندوی نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہر سچ لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، کچھ جواب دماغ سے ملتے ہیں اور کچھ صرف خاموشی میں. یہ مناظرہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ خدا ہے یا نہیں، یہ مناظرہ یہ پوچھتا ہے آپ کیا سوچتے ہو. اگر آج بھی آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو اپنا کام کر چکی ہے. سوال کرنا گناہ نہیں ہے لیکن سوچنا چھوڑ دینا ضرور ہے. دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کیا یہ مناظرہ کون جیتا اور کون ہارا.